ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی ذیشان محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت و محترم ذات پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ احساس اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چونکہ ہمارے ملک میں سیلاب کی صورت میں ایک بہت بڑی اور ایک مشکل میں ہماری قوم ہے۔ اس حوالے سے آج ہم چند گوش گزارشات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ چاہے آپ کے حالات تنگ ہیں یا کشادہ ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، خرچ ضرور کریں، چاہے تھوڑا کریں چاہے زیادہ کریں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو عطا کرتا ہے، دیتا رہتا ہے، اچھے کاموں کی تصدیق کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں موجود ہے، اللہ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ لیکن جو خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے مشکل راہوں کو آسان کر دیتا ہے، اللہ ان کی زندگی مشکل بن جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیسہ دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کوئی مصیبت میں آ گیا، کوئی نہیں آیا۔ 60% سے زائد تقریباً سیلاب نے متاثر کیا لوگوں کو پورے پاکستان میں۔ تو ان حالات میں میں عرض یہ کر رہا ہوں، چاہے اس طرح کے حالات ہوں یا نہ ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم خیر میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ خیر خرچ کرنے کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اے اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرماؤ۔ اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرماؤ۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں نہ کرتا، اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض حسنہ کہا ہے۔ قرآن مجید میں 7 بار، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الحدید میں، سورۃ تغابن میں، سورہ مزمل، سورۃ دہر، اللہ تعالیٰ نے 7 سے زیادہ دفعہ قرض کا لفظ استعمال کیا، کہا من یقرض اللہ قرضا حسنا، رب کو قرض دیا، رب نہیں ہے ہمیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو رب کو قرض حسنا دے، فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے خرچ کیے ہوئے کو کئی گنا، قرآن مجید میں تو ایک جگہ پہ ہے 700 گنا تک، یعنی 700 ٹائم زیادہ۔ آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا 700، آپ نے لاکھ کیا 7 کروڑ تقریباً، اس کا آپ کو انعام ملے گا، اس کا رزلٹ ملے گا، یعنی کہ لکھا اتنا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے خرچ کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے قرض کو کہا کہ مجھے قرض دو، من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا، یعنی اب
اللہ کے بندوں کی مدد کرنی ہے، اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے، تو اللہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے تم قرض دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے، حدیث قدسی ہے، کیا میرے بندے میں ضرورت میں تھا تو نے میری مدد نہیں کی، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی؟ تو بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، نہ تو بیمار ہوتا ہے نہ تجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے اگر تو میرے کسی بندے ضرورت مند کی مدد کرتا مجھے وہاں پاتا، یعنی میری تجھے رضا ملتی، اور اگر تم تیمارداری کرتا مریض کی تو وہ وہاں بھی تجھے میری رضا ملتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں 20 دن اعتکاف کرنا، مسجد نبوی میں 20 دن اعتکاف کرنے سے مجھے زیادہ عزیز یہ بات ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں، اس کی ضرورت پوری کر دوں، کسی مسلمان کے کام آ جاؤں، کسی انسان کی مدد کروں، کسی کے کام آ جاؤں، مجھے یہ زیادہ عزیز ہے اس سے کہ میں 20 دن میں اعتکاف کروں مسجد نبوی میں۔ عبادات کی اہمیت جو فرض ہیں ان کی اپنی جگہ، لیکن اگر عبادت کر کر کے ہمارا دل نرم نہیں ہوا، ہمارے دل میں مسلمان بھائی کا احترام، انسانیت کا درد نہیں ہے، تو یقین کریں ہمیں عبادات نے کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ عبادات کرنے سے انسان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون کالجسد الواحد، فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، ایک جسم ہے نا جیسے، تو تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکا عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، فرمایا جب جسم میں کوئی بخار ہوتا ہے، جسم پریشان ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے جسم کو، تو سارا جسم بیدار رہتا ہے، سو نہیں سکتا، یعنی سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ تکلیف میں ہے تو دوسرا ہاتھ کہے کہ مجھے کیا، تکلیف میں تو تم ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں، خود غرضی بہت زیادہ ہے۔ اگر سیلاب زدگان کے گھر مسمار ہوتے، سیلاب زدگان کے گھر ڈوبتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو یقین کیجئے میں پورا مسلمان نہیں ہوں، میرے اندر احساس نہیں ہے۔ اگر مسلمان کا درد نہیں ہے تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ اگر میرے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے، اگر میں نے ان کے لیے کوشش نہیں کی، اگر میں جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کوشش نہیں کی، تو یقین جانو جب احساس ختم ہو جاتا ہے نا پھر ایمان بھی نہیں رہتا، احساس ہی ختم ہو گیا، مسلمان کا درد ہی ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی طرح ہمیں قرار دیا، لیکن خود غرضی آج جہاں ذاتی فائدہ ہو تو پھر وہ بڑا کچھ لوگ کرتے ہیں، ہیں جی، ذاتی فائدہ جہاں ہو رہا ہے، لیکن جہاں ذاتی فائدہ نہیں ہے تو کون میں کون، ان کو ہی مسئلہ ہو رہا ہے نا۔ این اس وقت جب سیلاب زدگان ڈوب رہے تھے اور وہ ان کو چھت نہیں تھا، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، ہمارے مسلمان پاکستان اور انڈیا کا میچ انجوائے کر رہے تھے۔ تو کیسے ہم کر لیتے ہیں یہ؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے میچ دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، وقت کوئی بات نہیں، کھیلیں بھی دیکھیں بھی، لیکن حالات دیکھیں نا بھائی جان۔ میرا دل پریشان کیوں نہیں ہوا؟ میں نے گھر سے خود ڈونیشن اکٹھی کر کے لوگوں کو کیوں نہیں کہا؟ میں اس کی پلاننگ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ میں سو کیسے گیا؟ اگر تو جب پتا چلا نیند آپ کو آسانی سے آ گئی تو سمجھ لو اندر مر گیا ہے۔
دل مردہ ہے، دل نہیں ہے، اسے زندہ کرو دوبارہ، کہ یہی ہے مرض کوہن کا چارہ۔ دل مر گیا، ضمیر مر چکا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم نے مرنا ہے، ہمیں احساس پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ خود بھی کھانا چاہیے ہوتا ہے، خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تیرے پاس 2 روٹیاں ہیں تو 1 روٹی اپنے مسلمان بھائی کو دے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذا طبختم ماریکۃ فاکثر ماءھا وتعاہد جیرانک، اور جب کبھی گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، وتعاہد جیرانک، اپنے ہمسائے کا خیال رکھو۔ آج ہمسائے کا خیال رکھنے کا کلچر ہی ختم ہو گیا، آج کل ہمسائے سے پوچھنے کا کلچر ہی ختم ہو گیا ہے، مادہ پرستی اتنی آ چکی۔ اے شمع وفا کے پروانو، اس دور سے تم کو کیا نسبت، یہ دل نمائش خو جس میں اخلاص ہے کم تشہیر بہت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہو، ہمسائے تیرے بھوکے ہیں، تم بکرے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو، تیری بہن، تیری ماں، تیرے گھر والے، تیرے رشتہ دار، تیرے مسلمان بھائی جو سیلاب زدگان ہیں، ان کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے۔ اگر سوشل میڈیا کے اوپر 2-3 لوگوں کے کلپ وائرل ہوئے کہ یہ ان لوگوں نے چھینا جپٹی کی ہے، میری بات یاد رکھنا، جب تم آرگنائزڈ طریقے سے نہیں جاؤ گے نا، بھوک جو ہوتی ہے نا، بھوکا انسان آداب اس میں نہیں رہتے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی مر گیا بھوک سے، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ تو جہاں جہاں بھی برائے کرم، اگر آپ کے پاس 4 سوٹ ہیں تو 1 سوٹ ان کو بھیجیں، 2 جوتے ہیں 1 جوتا ان کو بھیجیں، 20,000 روپیہ آمدنی ہے، 500 بھیج سکتے ہو 500 بھیجو۔ لیکن کسی پراپر تنظیم، تحریک اللہ اکبر بڑا اچھا کام کر رہی ہے، الخدمت فاؤنڈیشن بڑا اچھا کام کر رہی، ہماری سیالکوٹ کی مقامی تنظیم ایسار ویلفیئر فاؤنڈیشن بڑا اچھا کام کر رہے ہیں پراپر، اور بھی بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو نہ دیجیے گا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ بہرحال میرے بھائی، احساس کی شمع دل میں لیے، احساس پیدا کریں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کتنے دن ہو گئے ہیں میں رویا نہیں ہوں۔ میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ اگر میرے دل میں یہ خوف نہیں آیا، رونا نہیں آیا، عیاشی کے چکر میں، بس اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں، بس ایک دن نہ بھی بندہ کھانا کھائے تو کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، اپنے اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، صرف مہمان کو کھانا کھلایا۔ احسار کا جذبہ، قربانی دینا۔ قربانی کا مطلب صرف قربانی نہیں ہے، قربانی مینز آپ قربان کر دو اپنے مسلمان بھائی کے، اپنا سب کچھ جتنا کر سکتے ہو۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ خود تم کنگلے ہو جاؤ اور سب کچھ خرچ کر دو، اسلام نے اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ کو اتنا خرچ کرنا ہے جتنی طاقت ہے، اتنا دینا ہے جتنی طاقت ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورۃ الدہر، اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، 8 نمبر آیت۔ وہ کھانا کھلاتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، چاہے خود ضرورت مند ہوں،
مسکین کو, یتیم کو, قیدی کو. آج سیلاب زدگان کی صورت قیدیوں جیسی ہے. گھر نہیں ہے, رہ نہیں سکتے, کسی جگہ جا نہیں سکتے, راستے بند ہیں, کھانے کے لیے پینے کے لیے نہیں ہے. چند لوگ جو اس میں وہ آ کے کچھ کئی لوگوں کو, اور کئی لوگ جو ہیں خود بخود جانے کی کوشش کرتے ہیں جذباتی ہو کے. وہ کیا کرتے ہیں, باہر سے جو لوگ پروفیشنل ہیں یا جن کو پتہ نہیں 100 بار مل چکا ہے ان کو ہی دے دیتے ہیں. حالانکہ یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے. اگر آپ نے کسی کی ڈونیشن اکٹھی کی ہوئی ہے یا اپنا ہی خود جا کے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اگلے مورچوں پہ جا کے, جہاں کسی کو نہیں ملا. انما نطعمکم لوجہ اللہ, وہ کہتے ہیں ہم دے رہے ہیں صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کی رضا کے لیے. لا نريد منکم جزاء, کوئی بدلہ نہیں چاہیے, ولا شکورا, شکریہ بھی نہیں چاہیے. اب سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کسی طرح کچھ لوگ جو سلیم الفطرت نہیں ہے, یعنی بس جس بندے کا کہتے ہیں نا مردہ بولے تو کفن ہی پھاڑے, جس بندے کا کام ہی کرپشن ہے, جس بندے کا کام ہی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد, اس نے یہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے میں بھی نا اس نے فتنہ ڈھونڈ رہے ہیں. وہ یہ ٹرینڈ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی سیلاب زدگان ہم مدد کرنے گئے, انہوں نے ہمیں مارا, انہوں نے ہمیں چھینا جھپٹی کی, انہوں نے ہم سے ہماری عزت نہیں کی, تم عزت کے لیے گئے ہو خرچ کرنے. یہاں قرآن پہ غور کریں, شکریہ بھی نہیں چاہیے, بدلہ بھی نہیں چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کا طریقہ غلط ہے, آپ غلط کر رہے ہو. کئی لوگ, ایک سوشل میڈیا پہ بات عام ہوئی ہے کہ ایک عورت نے کہا رو رو کے, تم 100 روپے کے لیے تصویریں بناتے ہو, اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے, اپنے آپ کو میڈیا میں نمایاں کرنے کے لیے. آخر اگر آپ کا مقصد خدمت ہے تو پھر خدمت کریں, خدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ, جو لوگ پراپر آرگنائز طریقے سے کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ ورکر بن کے کام کریں, خود مامے خاں بن کے کام نہ کریں. سمپل سی بات ہے. انسان کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ میری بلے بلے ہو, اور بھائی جہاں تیری بلے بلے ہوگی نا وہاں نیکی نہیں ملے گی. ضائع ہو گئی تیری نیکی, برباد ہو گئی تیری نیکی, نیت ہی صاف نہیں تمہاری. زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن بھی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھیں. ان کو ام المساکین کا خطاب دیا گیا. وہ مساکین کو دیتی فنڈز, کچھ مدد کرتی, کوئی دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں تو کہتی کہ نہیں اب یہ بھی نہ کرو, مجھے دعا بھی نہیں چاہیے تیری, میں صرف رب کے لیے کر. شکریہ بھی نہیں چاہیے, بدلہ بھی نہیں چاہیے, جزاء ولا. یہ ہوتی ہے نیکی. تصویریں بنانا, اور اس مقصد کے ذریعے کوئی اگر کوئی بناتا ہے کسی سے اجازت لے کے, لیکن کسی کا چہرہ نہ آئے لیتے دیتے وقت, تو اس میں ایک رغبت کے لیے کوئی اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ لوگ گھروں والے تھے, خرچ کرنے والے تھے, آج ان کے اوپر مشکل وقت آیا ہے, کل ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو میرے عزیز دوستو, بڑی سادہ سی بات ہے, کتنی واضح بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام تو یہ ہے, مسلمانی تو یہ ہے کہ تیرے جسم میں درد ہو, تو سو نہ سکے, تجھے تکلیف ہو اس بات کی کہ میرے مسلمان بھائی تکلیف میں ہے, کم از کم اپنے حصے کا جہاں جہاں بھی آپ, چاہے گاؤں سے ہیں چاہے سٹی سے ہیں, بہت زیادہ لوگ اب یہ کام کر رہے ہیں. پراپر تنظیمیں جو پراپر تنظیمیں کر رہی ہیں, جو عدالت المصطفیٰ والے بھی کر رہے ہیں, اور بھی جہاں جہاں, لیکن جو پراپر لوگ ہیں, یعنی پراپر کوئی تنظیم ہے جو پراپر جن کا کام ہے, جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے, جیسے بھی آپ کو موقع ملتا ہے, 5-6 دن جا سکتے ہیں, تو اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو میرے سے رابطہ کرے, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں خدمت کرنے کے لیے. نہیں جا سکتے تو اپنے گھر سے ایسا سامان نکالیں جو قابل استعمال ہے, پیسے کی صورت میں, اناج کی صورت میں, خود تگودو کر کے لوگوں کو یہ کریں. آخر میں بات یہی ہے,
اگر احساس ہے تو ایمان ہے، اگر احساس نہیں نہ رہا ایمان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ